اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 ہفتے بعد آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام، خصوصاً ہمارے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی عنایات اور آپ تمام ناظرین کی محبت اور دعائیں، اللہ نے اس قابل کیا کہ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا ذوالفقار صاحب مہدی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور تمام علماء کرام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میرے لیے میری صحت کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مراجع کرام، تمام علماء حق اور آپ تمام ناظرین کو صحت و سلامتی و طول عمر عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ میں آج کا پروگرام شروع کرنے جا رہا ہوں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر۔ جی الحمدللہ۔ یہ ایام عزائے فاطمیہ ہے، ہم سوگوار ہیں۔ صدیقہ طاہرہ حضرت بطول عذرا سرکار ختم مرتبت کی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام ہیں، ہم سوگوار ہیں۔ میں اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ہو، میں آغا سے درخواست کروں گا کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ آغا بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وآلہ الطاہرین، لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما حتب علمہ۔ آپ اور تمام عالم اسلام کی خدمت میں ان ایام عزائے فاطمی کی تسلیت تعزیت پیش کرتے ہیں، اور وقت کے امام کی بارگاہ میں خاص طور سے ان کی جد ماجدہ کی اس مظلومیت کا جو ان پر ڈھائی گئی، اس ظلم کا جو ان پر ڈھائی گئی، تسلیت عرض کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں، ساری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا انتظام اپنے ہاتھوں میں رکھا۔ یہ جو قرآن میں ہے، وما علینا الا البلاغ وان علینا للہدی، یہ جو آیتیں ہیں، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ خدا وند عالم نے اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ بے شک جب سے پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے ہدایت کا انتظام کیا، اور انہی انتظامات میں سے جو بہت طاقتور انتظام کیا وہ اللہ کے رسول کی شکل میں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے۔ اور قرآن نے ایک جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ اللہ کا رسول وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بے شک جی۔ اور یہ جو جملہ ہے کہ اللہ نے اسوہ حسنہ قرار دیا پیغمبر کی زندگی میں، تو یہ ایک دن کا نہیں ہے، قیامت تک آنے والے، جس طرح قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اسی طرح رسول اللہ کی سیرت پاک بھی قیامت تک کے لیے، بے شک جی۔ وہ ہمیشہ کے لیے اسوہ ہے۔ بے شک۔ اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس کے بعد رسول اللہ کے بعد اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ ہماری شہزادی کی عظمت کو بھی بیان کرنے کے لیے ہے کہ پیغمبر ہی اکرم نے فرمایا کہ یہ میری زہرا جو ہے، یہ کیا ہے؟ یا قلب بین جنبی، اللہ اکبر، یہ ایک دل ہے جو میرے دو پہلو میں ہے۔ جی۔ پیغمبر اس تعبیر سے حقیقی معنی تو شاید ہم نہیں جانتے کیا لینا چاہتے تھے، لیکن ظاہری معنی تو جانتے ہیں کہ جس انسان کے وجود میں دل صحیح سالم نہ ہو، اس کا وجود صحیح سالم نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ بات پکی ہے۔ دل بیمار ہو گیا تو پورا بدن بیمار رہے گا، اور انسان کسی کام کے لائق نہیں رہے گا، ایک کانچ کے ٹکڑے کی طرح ہو جائے گا۔ جی۔ اب یہی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ جملہ کہہ کے ہمیں ایک ایسے راستے کی طرف ہدایت کی ہے
جس راستے میں کبھی کجی نہیں آئے گی، جی کبھی ٹیڑھا پن نہیں آئے گا. بے شک جی. شاید اسی کی تعبیر جو اللہ کے رسول نے مولا کائنات کے لیے بیان کر دی، علی ما الحق الحق ما علی. اس کے بعد جو ہے اللہم ادر الحق حیث ما دعا، یہ بہت اہم ہے جی. کہ اللہ حق موڑ دے جدھر وہ جائے، جدھر علی مڑے. ہاں آپ دیکھیے حق ایک چیز ہمیشہ سے رہی ہے، کسی بھی مسئلے میں حق ایک چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ریالٹی تھوڑی بدلتی ہے کبھی، بے شک جی. لیکن ریالٹی کو اللہ موڑ دے علی علیہ السلام کے ساتھ، یہ بہت اس انسان کی سیرت کا عظیم پہلو ہے جس کی ذات میں ذرہ برابر کچی نہیں آئے. اور پیغمبر اکرم نے شاید اسی لیے فرمایا ہو کہ میری زہرا علی کی ہم کو، جس طرح علی میں یہ نہیں ہو سکتا ہے اسی طرح میری، شاید اسی کے تعبیر یہ جملہ ہے ان اللہ یرضا لرضا بے شک جی. ویغضب لغضب، غضب یرضا لرضا. اور یہ جو دوسرا جملہ ہے کہ اسی طرح جس طرح راضی ہوتا ہے اس کے راضی ہونے سے، یغضب لغضب، اس کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا. انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو بیوی کی سیرت پہ چلنے والے، ان کے عزاداروں، ان کے چاہنے والوں، ان کی شفاعت پانے والے، ان سے قرب حاصل کرنے والوں میں قرار فرمائے. الہی آمین ثم آمین. ہماری جانیں قربان ہو جائیں بیوی پہ، اور ان کے قاتلوں پہ اللہ کی لعنت ہو. بے شمار لعنت. آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے ہے. السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام احمد ہے، میں رامپور کا رہنے والا ہوں. میری شادی اگلے مہینے ہے. پلیز مہربانی کر کے شادی کے پہلی رات کے مستحبات اعمال کے بارے میں ڈیٹیلز میں بتائے تاکہ میرا آنے والا مستقبل اچھا ہو. شکریہ. یہ مستحبات شادی کے بعد کے جو ہے دیکھیے بہت سارے مستحبات ہیں، ان میں سے میں ایک بہت اہم ہے اس کو ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ ہے کہ شب زفاف جب آپ دلہن کے کمرے میں جائیے تو 2 رکعت نماز پڑھیے. جی. حتیٰ روایت میں ہے کہ بیوی سے بھی کہیے کہ پڑھیں، دونوں پڑھیں 2 رکعت نماز. جی. پھر آپ اس کی 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد تسبیحات سے بیوی پڑھ لے، اور اس کے بعد دعا کرے کہ اللہ جو نعمت تو نے دیا ہے وہ اس کا شکریہ ادا کر. پھر اس کی بیوی کی پیشانی پکڑ کر وہ دعا جو خاص ہے، جو کتابوں میں مذکور ہے، جی ہر دعا کی کتاب میں موجود، وہ پڑھے. جی. اور اللہ سے رزق اور روزی اور ایک دوسرے سے سکون کے لیے دعا کرو. ویسے ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ ہماری بیوی کی سیرت ہے. جب دلہن بن کے آئی تو پہلا کام اس گھر میں یہ کیا کہ علی آئے ہم اپنے گھر میں پہلے عبادت کرنے کی ایک جگہ معین کر لیتے. اللہ اکبر، سبحان تو اللہ. یہ کام بھی جی اس کسی بھی جوڑے کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا عامل ہے کہ پہلا کام جب ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہوں، اکٹھا ہوں، تو یہ طے کر لے کہ ہماری عبادت کا جگہ، عبادت کی جگہ ہوگی کہاں ہوگی. ہم اپنی بنیاد روحانیت، معنویت پہ رکھیں گے، اللہ سے قرب پہ رکھیں گے. بے شک. اگر کوئی انسان، کوئی جوڑا اپنی ابتدائی زندگی کو اللہ کی رضا پہ رکھے گا، ہر چیز بدل جائے گی. بے شک جی. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب، میں بولی پونے سے. ہمارا سوال یہ ہے کہ جب رات میں سونے سے پہلے ہم کچھ بستر پہ جانے سے پہلے بستر پہ جاتے ہیں تو سونے سے پہلے ہم کچھ دعائیں پڑھتے ہیں، اور جیسے امام زمانہ کی دعائیں پڑھتے ہیں، اور بھی بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں. تو ہمارے شوہر ہیں وہ بولتے ہیں کہ تم مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد یہ سب کام انجام دے دیا کرو، بستر پہ سونے سے پہلے مت یہ سب کام انجام دیا کرو، کیونکہ مجھے بہت اچھا نہیں لگتا ہے. تو ہم ایسی حالت میں کیا کریں؟ یا ہم اپنے اس کام کو سونے سے پہلے انجام دیں، یا ہم اپنے شوہر کی بات مان کر مغرب کے بعد جو نماز، مغرب کے بعد ہم پڑھ لیں جو نماز، واجبات نماز کے بعد یہ سب کام انجام دیں. کیونکہ میں نے سنا ہے کہ سونے سے پہلے ہم بستر پہ جا کے سونے سے پہلے اپنے وقت کے امام کو یاد کریں، اور اپنی کچھ دعائیں ایسی جو مخصوص دعائیں رہتی ہیں وہ ہم پڑھیں. آپ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں. شکریہ. خدا حافظ. 2 الگ الگ سوال. ایک سوال ہے کہ ایک میں اور آپ یا کوئی عورت یا مرد کوئی بھی اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے
اور یقینی بات ہے، اس میں دو رائے نہیں کہ ہمارے پاس بستر پہ یا سونے سے پہلے کچھ آداب ہیں، جی دعائیں، ذکر سب موجود ہے، قرآن سب موجود ہے. تو کوئی آدمی پڑھنا چاہتا ہے تو اب دو صورتیں، ایک ٹکراؤ ہے تو جس کا حق پہلے ہوگا وہ ادا شوہر کا کرنا آپ کو بے شک. اطاعت کرنا آپ کے اوپر جی. واجب ہو جائے گی. دوسری بات یہ کہ اب مثلا جیسے ایک جملہ کہا کہ میں امام کو یاد کرنا چاہتا ہوں، امام کو یاد کرنے کے ایک لمحہ کافی ہے بے 1 شک. سیکنڈ، جی اور امام اس آپ سے زیادہ جو ہے بصیرت رکھتا ہے کہ جب آپ کے شوہر کو اعتراض ہے تو امام ہرگز راضی نہیں ہوگا کہ آپ اس کی ناراضگی کے باوجود یہ کام کریں، جی تو آپ نہ کریں. ہاں یہ بات البتہ ہی واپس یہاں پہ کہہ دیتا ہوں تاکیداً کہ یقیناً اللہ کا قرب، اللہ کی رضا، ذکر، دعا بہت مطلوب ہے، جی لیکن ایک وقت مناسب پہ یہ سب اچھا لگتا ہے. جی اب آپ شوہر آپ کے انتظار میں ایک لمبی لمبی آپ دعا پڑھ رہی ہیں، اب وہ سو ہی نہیں رہا ہے اور صبح اس کو آفس جانا ہے، بے شک. یہ ٹکراؤ ہے، یہ بالکل آپ کے لیے صحیح نہیں ہوگا. دعا پڑھنا بالکل مطلوب ہے، لیکن جب ٹکراؤ نہ پیدا. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نماز مغرب کے بعد پڑھ لیجئے، جتنی جی. دعائیں پڑھنا جائے آپ کے پاس انف وقت ہے، آپ بالکل پڑھ لیجئے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال دیکھتے ہیں کیا ہے. السلام علیکم، میں کشمیر سے بول رہی ہوں. مجھے ایک یہ سوال ذہن میں بار بار ستا رہا ہے کہ اگر کوئی خمس دے رہا ہے کسی پیسے پر ایک حساب لگا کے، بعد میں تھوڑا شک میں پڑ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے مجھے اس سے زیادہ پیسہ کبھی آیا ہو اور مجھے پتہ نہ چلا ہو کہ اس پر خمس بھی دینا تھا، تو اس احتیاط میں وہ کچھ اور پیسہ نکال رہا ہے جو اس کو تھوڑا مطلب شک ہے کہ دینا تھا کہ نہیں دینا تھا، مگر تب بھی دے رہا ہے. کہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ثواب کے بجائے کوئی غلط کام ہی کر رہے ہیں؟ کیا ایسا ہے؟ اگر ہم زیادہ دے رہے ہیں خمس، جتنا ہمیں پہنچ رہا ہے اس سے زیادہ دے رہے ہیں احتیاط کی بنا پر، تو کیا وہ صحیح ہے؟ بس اس چیز کا جواب بتائیے گا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. شکریہ، والسلام. ہم صدا کرنے کے بعد میں شک ہے کہ ہم نے صحیح نہیں کیا، زیادہ کچھ رقم نکال دی، تو کوئی صحیح ہے یا غلط دیکھیے ہے؟ احتیاط سبیل النجات، جی ہر کام میں احتیاط مطلوب ہوتا ہے، جی خاص طور سے دینی کام میں. ایک آدمی جو ہے، ہمارے پاس یہ قانون فقہی ہے، فراغ اشتغال یقینی، فراغ یقینی چاہتا جی ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ واجب ہے تو آپ واجب کو اس طرح ہی ادا کریں جس سے آپ کو یقین ہو جائے کہ میں نے واجب ادا کرے. جی اگر آپ کو شک ہے اور زیادہ نکال لے دیں تو کبھی بھی عذاب تو ہو نہیں سکتا، یہ اللہ کا یقیناً قرب بے اس کا شک. جی ذریعہ ہے. تو جو قرب کا ذریعہ ہے زیادہ دینے میں، تو اللہ آپ کی نیت کو جانتا ہے، آپ تو اپنی واجب کو ادا کرنا ہے. تو شک کی صورت میں دینا چاہے تو بالکل دے سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن واجب نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آغا. ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ تھا کہ کیا وہ لڑکی کہ جس کے ماں باپ گزر گئے ہو اور کوئی بھائی بہن نہ ہو، کیا اس کو حق ہے کہ وہ اپنی پسند کے لڑکے سے شادی نکاح کرے، یا اسے کسی اپنے ریلیٹو کی اجازت لینا ضروری ہے؟ شکریہ. لڑکی کے ولی نہیں ہے، کوئی باپ یا دادا نہیں ہے، والدہ بھی نہیں ہے، تو اب وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے؟ دیکھیں اپنی مرضی کا دو معنی ہے. جی ایک مطلب ہے کہ ہوس پرستی خالی ہے، جی نہ دین ایمان تقویٰ یہ نہیں دیکھ رہے، تو ظاہراً تو یہ خود بھی ڈیسیزن لینا ہی غلط ہوگا. جی لیکن اگر وہ سمجھدار ہے، رشیدہ ہے، اپنے نقصان اور فائدے کو سمجھ رہی تھی، یا مثلا یہ جانتی ہے کہ ایمان اور غیر ایمان کیا ہوتا ہے، ان شرائط کو فالو کر کے اگر چوائس اپنی رکھنا چاہتی ہے تو اسلام ویلکم کہتا ہے، نو ڈاؤٹ. جی ایک لڑکی کو بالکل اختیار دیتا ہے اپنی پسند سے شادی کرنا، لیکن یہ نہیں پسند میں آتی کہ میں ناصبی سے شادی کروں، جی یہ شریعت الاؤڈ نہیں کرتی. بے شک. جی تو یہ اگر یہ سمجھ بوجھ ہے تو بالکل کوئی اس حرج کو نہیں ہے. پسند سے شادی کرنے کا حق ہے. شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام مراد علی ہے، میں نوگاواں سادات سے ہوں. میرا قبلہ سوال یہ ہے کہ جو اپنی شیعہ آشنا خواتین ہیں اور وہ نوکری کرتی ہیں کال سینٹر وغیرہ میں، جہاں پہ بہت سی جگہ پہ برقع بھی الاؤ نہیں ہے، یعنی پردے کے اعتبار سے، تو ان کو پردہ بھی مطلب پراپر سے نہیں ہو پاتا ہے، جہاں پہ لیڈیز جینٹس یعنی زیادہ تر مطلب وہ نامحرم ہی ہوتے ہیں وہاں پہ. تو اس لحاظ سے مطلب ان کو کیسے پردہ کرنا چاہیے، کہ کیا ان کے لیے مطلب ٹھیک ہے
کس طریقے سے اپنے آپ کو رکھنا ہے، پردہ بھی کرنا ہے یا جو بھی ہے. اور جیسے نماز ادا کرنی ہے تو واش روم ایک ہے، تو اس میں وضو کرنا ہے تو وہاں پہ نامحرموں کا بھی گزر ہے، تو اس حالت میں مطلب ان کا وضو یا نماز ہو سکتی ہے یا کیا ہے؟ تو اس پہ آپ ذرا روشنی ڈال دیں اور وضاحت کر دیں تو اچھا ہوگا. ٹھیک ہے سر، اوکے، اللہ حافظ. میں سوال کو مختصر کر دوں. ایک بے حجاب خاتون کیا کہیں بھی باہر نکل سکتی ہے، چاہے جاب ہو یا کچھ بھی ہو؟ دیکھیے آپ خود جو کہہ رہے ہیں بے حجاب خاتون، جی بے حجابی حرام ہے. بے شک. جی اب آپ حرام کر کے کوئی کام کرنا چاہیں تو اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ہو ہی نہیں سکتا. جی اسی لیے ایسے انوائرمنٹ میں جہاں آپ کی عزت محفوظ نہ ہو، آپ مثلا حرام کام گناہ کر رہی ہوں، دین محفوظ نہ ہو آپ کا. دین محفوظ نہ جی ہو، جی عفت محفوظ نہ ہو، جی وہ کیسے آپ کے لیے الاؤڈ ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر ان سب کی حد بندی میں ہے، جی آپ پردہ کر سکتی ہیں، کوئی حرام کام نہیں ہوگا، آپ کو جو ہے کوئی اغوا نہیں کرے گا، آپ کو کوئی بہکائے گا نہیں، وقت پہ نماز پڑھ سکتی ہیں. وہ جی ساری ہے تو شریعت بالکل کہتی ہے. جی وہ اللہ قرآن میں کہتا ہے جو آپ اللہ کے نے آپ کے لیے بھی کمائی رکھی ہے، عورتوں کے لیے بھی رکھی ہے. بے شک. ٹھیک ہے، وَلَكُمْ مِمَّا كَسَبْتُمْ وَلَهَا مِمَّا كَسَبَتْ، جو وہ کمائے اس کے لیے، جو آپ کمائے ان کے لیے، جی تو حلال ہو جائے گا جی بالکل. شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. جناب السلام علیکم. میرا سوال ہے کہ یہ جو یوٹیوب میں ویڈیو بنا کر ڈالتے ہیں، یہ کمائی حرام ہے یا حلال کمائی ہے؟ کیا ہم یہ کمائی اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں یا نہیں؟ شکریہ. اب انہوں نے یہ وضاحت نہیں کی کہ جو یوٹیوب پہ میٹر ڈالتے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے. آپ نے تو وضاحت کر دی نا. جی دیکھیے کوئی بھی ویڈیو بنانے یا بنانا ڈالنا حرام نہیں ہوتا ہے، جی کنٹینٹ کیا ہے جی وہ حرام ہوتا ہے. جی بے شک. جی تو بس ٹھیک ہے، آپ حلال ویڈیو ڈالیں گے اس سے کمائی کریں گے، حلال ہوگا. جی حرام ڈالیں گے حرام کمائی ہوگی، ظاہر سی بات ہے. شکریہ آغا. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم ون چینل کے سبھی ممبرس کو. میرا نام زرین افشا ہے اور میں کولکتہ سے ہوں. میرا رشتہ ہوتا ہے لیکن ختم ہو جاتا ہے، مطلب پکا ہوتے ہوتے ختم ہو جاتا ہے، اور جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. لیکن میرے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہیں، سب بہت زیادہ پریشان ہیں. ان کی وجہ سے ہم بہت پریشان رہتے ہیں. ہم کیا کریں پلیز ہم کو بتائیے. اللہ حافظ. شکریہ. ان کا رشتہ ہوتے ہوتے نہیں ہوتا ہے، کہیں ہوتا ہے تو گھر والے رکاوٹ بن جاتے ہیں. ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جنرلی یہ جو ہے سوچ غلط ہے. جی یہ ہوتے ہوتے رک جاتا ہے، جی ایسی کوئی چیز نہیں. ہوتا کیا ہے کہ آپ ایکچوئل جو ریالٹی ہے اس سے منہ موڑتے ہو. جی ہمیشہ رشتہ آپ کیسا تلاش کرنا چاہتے ہیں یہ بہت معنی رکھتا ہے. بے شک. جی ہمیشہ کف جو شریعت نے کہا ہے اس کی ویلو اسی لیے کہ آپ ایسی جگہ رشتہ جوڑے جہاں دونوں میچ کرتا ہو. جی اب ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ اتار چڑھا ہوگا تو آپ کو شاید دیکھنے آئے یا آپ دیکھنے جائیں، اس میں ریجیکشن آ سکتا ہے. جی تو یہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا، ورنہ بقیہ تو یہ مسئلہ ہے ہی نہیں کہ آپ جو ہے آپ کی کہہ دیں اور نہیں ہوتا ہے اور ایسی مصیبت ہے. ایسی کوئی چیز مجھے نہیں لگتا. کہ اب اس کے بعد آپ چاہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کئی بار بتا بھی چکے ہیں، ہم ڈیٹیل 10 میں بتا بار چکے ہیں. جی پھر بھی ایک بار بتا دیتا ہوں. جی بہرحال. جی دیکھیے ایک آسان بتاتا ہوں کہ 7 بار قل ہو اللہ سورہ فلق پڑھیے، 7 بار ناس پڑھیے، 71 بار سورہ اخلاص پڑھیے، جی قل ہو اللہ پڑھیے، اور 2 بار سورہ طٰہٰ پڑھیے اور 1 مرتبہ سورہ کہف. جی یہ آپ عمل کیجئے، بہت جلد اللہ رشتہ ایک دوسرے سے جوڑ دیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ آپ کے اسکرین پہ سارے ڈیٹیلز آ رہی ہیں سوروں کی، یہ آپ دیکھ لیجئے، اس پہ عمل کیجئے، انشاءاللہ ضرور آپ کا رشتہ ہوگا. بہت بہت شکریہ آغا. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب. یہ ایک میری نظر سے نہج البلاغہ کا جو ہے 326 پیج پہ یہ گزرا ہے. فرمان مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ قول کہ وہ عمر کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ آدمی کے عذر کو قبول نہیں کرتا 60 برس کی ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے تو بندے کی معافی یا بندے کی اپولوجی
آخری سانس تک قبول ہو سکتی ہے، اور مولا علی کا فرمان ہے کہ اس کا یہ 60 برس ہے. تو اس سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا مراد ہے، یہ پلیز بتائیے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کو جاننا بھی اس میں علم کی اور عالم کی ضرورت ہے. مولا یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیے، انسان جو ہے، جو بھی انسان ہے، وہ مختلف اسٹیج سے گزرتا ہے. جی. انسان کی زندگی میں تدریجاً کوئی چیز پایا، اور صفات جو ہوتے ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں. جی. مثلا آپ دیکھ لیے بچے کی صفات الگ ہوتی ہے، تھوڑا اور سمجھدار ہوا تو الگ ہوتی ہے، اور میچور ہوا تو الگ ہوتی ہے. یہ جو میچور ہے، کوئی صفت ملکہ بن جائے، یا اور الفاظ اگر بدل کے کہیں تو کوئی صفت لقب بن جائے. جی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ کا بہانہ قبول نہیں. جی. آج یہی ہمارے پاس 40 سال بھی ہے. جی. 40 سال کی جب عمر ہوتی ہے تو وہ عادتیں جو مثلا فطرت کا حصہ ہے وہ بدلتی رہی ہیں. اب جو ہے ایک جگہ پہ جا کے ٹھہر رہے، جامد ہو جاتی ہے. جامد ہے. اس کو اب عذر قبول نہیں. جی. جب آپ نے اچھائی سمجھ لی، برائی سمجھ لی، جی. اب کہیے کہ بھئی میں نہیں سمجھ رہا ہوں، یہ نہیں ہوگا، ایکسپٹ نہیں. یہاں گناہ کا مسئلہ نہیں ہے، جی. یہاں توبہ کا بھی مسئلہ نہیں. یہاں ایک جو ہے انسان کے پاس ملکہ ہے، طاقت. یہ طاقت جو ہے ایک عمر آنے کے بعد ٹھہراؤ پیدا ہو جاتی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. جی. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں میرے اندر تبدیلی آئے تو یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. جی. یہ عذر اس طرح کا قبول نہیں ہوگا. اسی لیے ہمارے پاس روایتوں میں اس طرح کا جملہ پایا جاتا ہے کہ خدا بند عالم ایک عمر تک آپ کا بہانہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے. جی. ایک عمر کے بعد کوئی بہانہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. گناہ کی معافی الگ چیز ہے، بہانہ سے بہانہ بنانا، بہانہ ایکسیپٹ کرنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے. بہت بہت شکریہ آغا. ان کا کیا سوال ہے دیکھتے ہیں. مخصوصاً میں یہ پوچھنے والا تھا کہ اگر ایک عورت اگر ہے، اس کے پاؤں میں تکلیف ہے یا بیمار ہے، چل نہیں سکتی ہے، اور ہسبینڈ اس کے لیے کرتے ہیں، جیسا کھانا لانا ہے، ان کو کہیں ڈاکٹر پاس لے جانا ہے، یا پھر کہیں باتھ روم تک لے جانا ہے، یا پھر کچھ دوسرا جو ان کی روز مرہ کی زندگی میں کچھ ہیلپ کرنا ہے. اگر ہسبینڈ وائف کے لیے ہیلپ کرتے ہیں، وائف چل نہیں سکتی ہے، بیڈ پہ ہے، تو اس کے لیے ان کا اجر اور ان کا ثواب کیا ہے اپنے اہل بیت کی نظر میں؟ خدا حافظ. یقیناً اگر ایک شوہر اپنی معذور بیوی کی خدمت کر رہا ہے تو اس کا اجر عظیم ہوگا. دیکھیے، یہ اپنے وہاں تو باقاعدہ جو ہے حدیثوں میں پایا جاتا ہے، اور یہ بہت زیادہ حدیثوں میں آیا کہ ایک دن بیوی کا ہاتھ بٹانا جو ہے، مثلا ایک دن بٹانا جو ہے بالکل اس طرح جیسے جناب ابراہیم یا اسماعیل کی اولاد کو آپ نے آزاد کیا. اللہ اکبر. یہ اتنا بڑا اجر ہے. دوسرے، ایک گلاس پانی پلانا، جی، ہم کہتے ہیں ایک گلاس پانی پلانا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اللہ اکبر. تو آپ سوچ سکتے ہیں. تو بیوی یا شوہر بیوی کی خدمت کرے، یا شوہر بیوی کی خدمت کرے، وہ عظیم ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. شکریہ آغا. اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا. السلام علیکم. میں نے ایک گھر 3 لاکھ روپے لیز پر لیا، پھر اس کو ہم نے کرائے پر اٹھا دیے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ مجھے سوال کا جواب چاہیے. خدا. گھر رینٹ پہ لیا اور پھر سب رینٹ کر دیا، یہ جائز ہے اسلام میں؟ دیکھیے، یہ جو سب رینٹ کی بات نہیں ہے. آپ کرائے کا معاہدہ کیسا کرتے ہیں، جی، یہ دیکھتے ہیں. مثلا آپ نے ایک گھر کہ میں ایک گھر کرائے پہ لیا 20,000 میں، یا میں نے کرائے پہ نہیں لیا، میں نے ڈپازٹ پہ لیا. پھر جس سے لیا اسے کہا کہ بھائی یہ تمہاری شرط ایکسپٹ نہیں ہوگی کہ تم ہی رہو، جی، میں کسی اور کو لا کے رکھ سکتا ہوں، اسے پیسے اس گھر کی کرایہ. اگر وہ راضی تو ٹھیک ہے، اور راضی نہیں ہے تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے. آپ کو پہلے سے معاہدے میں طے کرنا ہو. جی، شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے کیا سوال ہے. میرا نام سید محمد علی حسن ہے، میں گیا بہار سے بات کر رہا ہوں. میرے گھر میں کبھی میری امی کی طبیعت خراب رہتی ہے، کبھی میری طبیعت خراب رہتی ہے، پریشانی رہتی ہے. تو ذرا دیکھیے کہ کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے. ذرا دیکھیے کہ ان کے گھر میں سب بیمار رہتے ہیں. دیکھیے، میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں، آج بھی آپ کو کہہ دیتا ہوں، دعا ہے یا من تحل بہی عقد المکارہ. 7ویں دعا امام سجاد کی صحیفہ سجاد میں، صحیفہ سجادیہ میں پڑھیے. انشاءاللہ کسی بھی طرح کی سختی اور پریشانی کا حل اس دعا میں امام نے بتایا. بہت بہت شکریہ آغا. ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. جے مولانا صاحب،
میں ارشد حسین خاتم اللہ بغام مصر میں بول رہا ہوں. مولانا صاحب سے میرا سوال یہاں پر ہے، ہر ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر آیا میں کسی شخص سے قتل کروں تو آخرت میں اس کے بدلے جہنم ملے گا. اس کے برعکس جلاد اس کا کام یہ ہے کہ جس کو قانون پھانسی لکھتا جلاد اس کو مارتا ہے. اس کا کیا حساب ہوگا آخرت میں؟ مجھے سوال کا جواب چاہیے. کافی وسلام. یہ بھائی کا سوال ہے کہ جو جلاد ہوتے ہیں ملک سے کے قانون کے حساب سے معین ہوتے ہیں، وہ جو قتل کی سزا کو بروقار لاتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے؟ یہ بھول گئے، اسی قرآن میں ہے جی، جو ہے ناحق کسی کو مارنا. یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ جو انسان کسی کا انسان کو مار دے، اس سے ناحق کا لفظ بھی ہے. جی، ورنہ پیغمبر کے زمانے میں بھی تو تھے، پیغمبر نے بھی آخر پھانسی کی سزا دی رہی ہے نہیں دی ہے؟ جی، قتل کی سزا دی ہے نہیں؟ جی. تو مجری کون تھا؟ کوئی تھا جلاد نا. جی، تو جب پیغمبر حکم دے رہے تو کر رہا ہے، تو وہ تو حق والا سے کر رہا ہے نا. جی، یا جنگ کے میدان میں آپ جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے، تو کسی کو مار رہے ہیں یا نہیں مار رہے؟ تو اب وہ تو حق ناحق کسی کو ماریں گے تو یقینی بات ہے اس کا عذاب ہے. ظلمن جو ہے جی، آپ کسی کو ماریں گے تو یقیناً جان. یہاں تو ظلمن نہیں ہے نا. جی، شکریہ آغا. اگلا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے 3 سوال ہیں. پہلا سوال، قرآن مجید کے جو ہمارے اہل شیعہ نے جو تفاسیر لکھے ہیں وہ کل تفاسیر کتنے ہیں؟ دوسرا سوال، ہمارے 14 معصومین علیہ السلام کی کل حدیثیں کتنے ہیں؟ اور تیسرا اور آخری سوال، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے کل کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ والسلام. شیعہ تفاسیر کتنی ہیں؟ جنرلی یہ جو ہے ایک سافٹ ویئر میں نے دیکھا ہے 3000 تفسیر. یہ دیکھیے اب تک نہیں بول سکتا ہوں، یہ بھی آپ جان لیجیے. جی، اب تک بھی جتنی علم میں ہے. ہاں، میرے جو علم میں ہے ایک سافٹ ویئر دیکھا جامع التفاسیر، 3000 تفسیریں. جی، اس میں درج. احادیث دیکھیے یہ ایک ایسا سوال ہے، جی، بہت ساری تفسیریں لکھی گئی جو کہ سافٹ ویئر میں نہیں آئے. جی، ایک منطقے سے تعلق رکھتی ہے، جی، ایک شہر سے تعلق رکھتی ہے، جی، دوسرے شہر میں نہیں جانے. تو یہ کیسے آپ بتا سکو گے؟ تعین کر ہی نہیں سکتے. یہ نہیں کر سکتے. یہ تو اللہ ہی جانتا ہے اور اس کا ولی جانتا ہے. معصومین سے کتنی احادیث ہیں؟ 4 لاکھ، یعنی 4 لاکھ فقہی حدیثیں ہمارے پاس پائی جاتی ہیں. بقیہ ان حدیثوں کو چھوڑ کر ہے، وہ بھی کہا جاتا ہے، کوئی بیٹھ کے گننے والا نہیں. تیسرا سوال، جو علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے کتنی احادیث مرتب، کتنی کتابیں لکھی؟ اس میں جو مشہور ہے ان کی بہت ساری کتابیں لکھی ہے، لیکن جو مشہور ہے ان کی وہ مثلا آج کئی کتابیں، جیسے آپ دیکھیے بہار بہت مشہور ہے، مرآت العقول ہے، حق الیقین، یا اس طرح کی کتابیں. لیکن اگر آپ کہیں ایگزیکٹلی فگر آج کتنا موجود ہے، شاید کسی کو پتہ نہیں. شکریہ آغا. سینکڑوں کی تعداد میں لکھا گیا. جی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے، درجات کو بلند فرمائے. اگلا سوال. بھائی السلام علیکم، بھوپال سے بات کر رہے ہیں، امبر فاطمہ نام ہے. بھتیجے کی جاب سے کاروبار اور جاب سے ریلیٹڈ پوچھنا ہے کچھ مولانا صاحب سے سوال. کیونکہ جو بھی سوال وہ بیچارہ جو بھی جاب کرتا ہے، کوئی کام شروع کرتا ہے اس میں اس کو فائدہ نہیں ہوتا، پریشان ہو جاتا ہے. 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو کچھ ایسی دعا بتا دیں یا کوئی مسئلہ بتا دیں جو چل رہا ہے اس کی لائف میں. معاشی پریشانی ہے، اس کو کس طرح دور کیا جائے؟ دیکھیے حلال روزی کے لیے بہت سارے دعائیں بھی وارد ہوئی ہے کہ آپ حلال روزی کمانا چاہتے ہیں تو یہ جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں سے آپ پڑھیے، کچھ تو پڑھیے انشاءاللہ. ایک تو یہ کہ ہر صبح نماز صبح کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھیے اور 70 مرتبہ یا فتح ہو یا فتح ہو یا فتح ہو پڑھیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ذکر زیادہ سے زیادہ پڑھیے. لا حول ولا قوة الا باللہ توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں وارد ہوئی ہیں. دیکھیے اب میں جو ہے ابھی روزی زیادہ کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ روز جو ہے 14 مرتبہ
9 दिन तक पढ़िए। ये दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि वलिय्यिका मुहम्मद इब्न अली अलैहिस्सलाम इल्ला जुद्ता बिही अलैया मिन फ़ज़लिक व तफ़ज़्ज़लता बिही अलैया मिन उस्सिका व वस्सअता अलैया रिज़्क़का व अग़नयतनी अम्मन सिवाक व जअलतु हाजती इलैका व क़ज़ाहा अलैका इन्नका अला तशाअ क़दीर। 9 दिन तक 14 बार रोज ये दुआ पढ़िए, इंशाअल्लाह मुश्किल हल इंशाअल्लाह। शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। अस्सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरा सवाल ये है, किस मौके पर लोगों को खाने की दावत करना का ज़्यादा सवाब है? अस्सलाम। हर मौके पे मोमिनीन को खिलाना बहुत सवाब है, लेकिन खास कौन सा मौका है? गदीर के दिन खिलाइए, गदीर के दिन खिलाइए, बहुत हमारे पास सवाब है। क्या है कि गदीर के दिन दावत दी जी। इसी तरह बीवी की विलादत है जी, 13 रजब है, 3 शाबान है, 15 शाबान है जी। ये सब खास वारिद हुआ है। 17 रबीउल अव्वल है। मसलन अपने बच्चों को जो है जी ईद ज़हरा में तो खास तौर से वारिद हुआ है कि आप दावत दीजिए। 22 रजब जो है, 22 रजब को मोमिनीन की दावत दीजिए। तो ये तो आप फिर और मुस्तहबात चाहते हैं तो आपके वहाँ घर खरीदे तो मुस्तहब दावत देना, शादी के बाद वलीमा, शादी के बाद वलीमा है, बच्चा हुआ तो हज के बाद है। तो माशाअल्लाह दावत मोमिन की देने में आप कुछ जी जितनी बार दावत देना चाहते हैं उतना अच्छा है, बहाना चाहिए, सवाब ही सवाब है इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। मैं कर्नाटक से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, कौमी लूट पर अज़ाब क्यों नाज़िल हुआ? उन्होंने ऐसा क्या काम किया उनकी कौमी लूट वालों ने क्या काम किया उनके ऊपर खुदा आलम ने अज़ाब नाज़िल किया? क्योंकि फिरौन अपने आप को क्या मानता था, इसलिए खुदा आलम ने उसे अज़ाब नाज़िल किया। लेकिन सूरह नाज़ियात में उसका तज़किरा है कि खुदा आलम ने मूसा को भेजा था फिरौन को जाति को ईमान लाने, फिरौन नहीं माना तो कौमी पर अज़ाब क्यों नाज़िल हुआ? जब माशाल्लाह से जानते हैं कि फिरौन पे क्यों अज़ाब नाज़िल हुआ, तो पूरा कुरान में जिक्र है कौम लूत पे अज़ाब क्यों नाज़िल हुआ। ये भी कुरान में इनको पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन बहरहाल सवाल है इनका। सवाल ये है और वो है कि जिनसी ख्वाहिश गैर फितरी तरीके से जी पूरी करते थे, इसलिए उन पे अज़ाब नाज़िल। एक और गुजारिश है तमाम नाजरीन से, मुअद्दबाना गुजारिश है, एक बहुत ही दर्दमंदाना गुजारिश है कि आप अपने सवाल को पहले मुरतब कर लिए जहन पे, चाहिए तो कागज़ पे लिख लीजिए और मुख्तसर अल्फाज में ज़्यादा से ज़्यादा आपका मफहूम सादिर हो जाए। उससे 2 बातें होंगी, एक तो ये सवाल मुकम्मल तौर से हम तक पहुँच जाएगा, दूसरे अफराद के सवालात का हक़ ज़ाया नहीं होगा। ये एक आपसे इल्तमास है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद निसारुल हक है। मैं बिहार नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। मुझे प्लीज खुम्स के बारे में तफसील से बताएं। खुम्स क्या है? खुम्स क्या है? कुरान में क्या इसका जिक्र है? कुरान में ये आयत है, वअलमु अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्न लिल्लाहि व लिरसूलिहि खुम्सुहु। 10वां पारा शुरू इससे होता है जी। तो आप बहुत वाज़ेह है, अल्लाह कह रहा है कि हर वो फ़ायदा जो आपको ज़िंदगी में हो, खर्च निकालने के बाद उसका 5वां हिस्सा खुम्स कहा जाता है। जी। खुम्स के बारे में कोई इख्तलाफ नहीं है जी, बस उन्होंने ये जो फ़ायदा है उसमें इख्तलाफ किया। उसमें अहले सुन्नत ने क्या किया, उन्होंने कहा खाली जंग में जो फ़ायदा है, माल गनीमत जी। हाँ, माल गनीमत से जी। लेकिन बकिया जो है, हम शिया कहते हैं कि हर तरह का फ़ायदा जो एक इंसान को हो ज़िंदगी में, खर्च निकालने के बाद उसका 5वां हिस्सा खुम्स में देना होगा और ये वाजिब है। जी हाँ। शुक्रिया आगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मौलाना साहब, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास 2 औलाद है मौलाना। एक मेरा खिदमत बहुत करता है, बड़ा बेटा, और छोटा बेटा जो है बहुत बेकहले मौलाना, अपनी औरत की बात तो चले। मेरा उम्र लगभग 50 हो गई पड़े और हम बहुत बीमार हैं, शुगर है, थायराइड है, हाथ का शिकायत है, पैर में पानी आ जाए। मेरा मर्दाना बहुत खिदमत करता है मौलाना, बेटा मेरा नहीं पूछता और उसकी औरत बहुत मेरे बोलती है मौलाना, खाए को मांगती है तो खाना भी नहीं देती है। यही सवाल है मौलाना कि मेरा घर है, हम गुस्से में उसको कह दिया कि हम मरेंगे तो मेरा मट्टी नहीं छुओगे, तुम मेरा मरम नहीं देखोगे,
کہا مولانا یہ غلط ہے میرا بولنا، اگر غلط ہے تو ہم معافی مانگ لیں گے بیٹا سے اپنے۔ مولانا صاحب میرا کوئی نہیں دیکھنے والا ہے مولانا، میرا دعا کیجیے میرا بیٹا راستے پہ آ جائے۔ اپنی عورت کے کہے پر کہتا نہیں کچھ، لیکن اس سے بہت سنواتا ہے، میرے بہت نتیجہ کرواتا ہے مولانا، پورے گھر کو میرے برباد کیے ہوئے۔ ہم گھر بیچ کے اپنا پٹنہ جانا چاہتے ہیں اپنے ملک، ہم کوٹرما جھارکھنڈ میں ہیں گھر بنا کر کے، میرے شوہر کا وہی نوکری ہے۔ ایک محبت چاہتے ہیں مولانا، میرے سے پوچھو تم امی کھائے ہو کہ نہیں، لیکن ایک نظر میرے سے طرف نہیں دیکھتا ہے مولانا۔ بس میرا یہی کلام ہے کہ اگر ساس ظلم کرتی بہو پر تو سب کوئی بولتا ہے، اب بہو جب ظلم کرتی تو کوئی نہیں بولنے والا ہے مولانا۔ یہ میرا شکایت سمجھیے یا میرا سپارش سمجھ کے میرا جواب دیجیے گا مولانا۔ السلام علیکم۔ یہ ساس بہو والا معاملہ ہے، اور یہ بہو کی اور بیٹے کی شکایت کر رہی ہیں بہت درد مندانہ انداز میں۔ جی دیکھیں، کسی بھی بیٹے کو حق نہیں ہے کہ اپنی والدین کو ستائے، جی بے شک کسی حال میں بھی نہیں ہے۔ جی نہ کسی بہو کو حق ہے جی کہ وہ اپنی ساس کو ستائے، نہ ساس کو حق ہے کہ بہو نہ کو ساس ستائے۔ کو حق، کسی ایک کو جی دوسرے پہ ظلم کرنے کا حق نہیں۔ جی اب ماں کا عظیم حق ہوتا ہے اولاد، بے شک اور اس حق کی ادائیگی میں کچھ بھی کرے گا تو کم ہی ہوگا، یقیناً۔ ٹھیک ہے۔ جی تو اب آپ کی اولاد کے لیے نصیحت یہ ہے کہ آپ اپنی والدہ کو ناراض نہ کیجیے، ان کو خوش کیجیے، اور ایک ماں اگر ناراض ہے اور وہ ناراضگی میں کچھ کہہ رہی ہے تو وہ غلط نہیں ہوتا، جی وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر سکتی ہے۔ جی تو آپ نے اگر ناراض ہو کے اظہار کیا ہے تو وہ غلط نہیں ہے، لیکن آپ بد دعا نہ دیجیے۔ جی ماں کی بد دعا اولاد کو برباد کر دے گی، جی وہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ تو آپ بد دعا نہ کریں، آپ اس کو سمجھائیں، اور اس نہیں کے حق سمجھ میں رہے دعا تو اس کو کیجیے۔ چھوڑ دیجیے، جی اور جان لیجیے کہ وہ خدمت نہ کر کے اپنے پیر میں کلہاڑی مار رہا ہے۔ بے شک جی وہ آپ کو سوچ رہا ہے نقصان پہنچا رہا ہے، نہیں، آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور اس کا حشر بہت برا ہوگا۔ اس لیے کہ جو اس دنیا میں مکافات عمل ہے جی وہ یہی ہے، آج تم نے اپنی ماں کے ساتھ نہیں کیا، کل تمہاری اولاد سے وہ چیز تمہیں خود دیکھنا ہوگا۔ اللہ سب اللہ کچھ سے اکبر۔ محفوظ رکھے۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام شاداب ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرے شادی کے لیے اور اس کے ماں باپ موجود ہو، لیکن وہ چاہتا ہو کہ اپنے پسند سے وہ شادی کرے، تو کیا وہ پسند کر سکتا ہے؟ اور پسند کرنے کے بعد اس لڑکی سے جا کے رضامندی لے سکتا ہے؟ اور وہ رضامندی کے بعد اس کے ماں باپ اور لڑکی کے ماں باپ اور لڑکے کے ماں باپ کیا دونوں ایک دوسرے سے پھر شادی کی بات ہو سکتی ہے؟ میرے سوال کا پلیز جواب دے۔ سوال مختصر کر دو، اپنی پسند سے شادی کر سکتے دیکھیں جو کہہ رہے ہیں جی وہ آپ ایک بار لڑکی کو دیکھ سکتے ہیں، ایک بار لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتے ہیں، بس جی ہاں، جی جس طرح آپ لڑکی کو دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ایک بار لڑکی بھی آپ کو دیکھ سکتی ہے، یہی بس الاؤڈ ہے۔ آپ پینگے نہیں بڑھا سکتے شادی سے پہلے۔ آپ اتنی ساری باتیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم جا کے دیکھ لیں، ہم اس سے مرضی لے لیں، یہ سب حرام ہوگا۔ ایک بار شریعت لڑکے کو لڑکی کو دیکھنے کی اجازت دیتی ہے اور اسی طرح لڑکے کو دیکھنے کی اجازت دیتی ہے، جی ٹھیک ہے۔ بقیہ آپ معلومات حاصل کرنا چاہے تو دور دور سے معلومات حاصل کرنا ہوگی، ملاقات کا سلسلہ چل نہیں سکتا۔ اور بہتر مشورہ یہی ہے کہ والدین دونوں کے ماں باپ کو آپ راضی کیجیے، ملے، جی وہ بات چیت کرے، ان کے سامنے ملاقات ہو، ماں باپ کو بغیر بتائے یہ کام نہ کرے، یہ کام نہ کرے۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام کاشف جعفری ہے، میں بھوپال سے ہوں۔ میں روزی سے بھٹکا ہوا ہوں، کہیں بھی کام کرتا ہوں، کہیں بھی نوکری کرتا ہوں تو میری نوکری ہٹ جاتی ہے۔ اس روزی سے بھٹکنے کی کوئی دعا بتائیں کہ میرا دل لگے۔ ابھی آپ نے معاشی پریشانی کے سلسلے میں دعائیں بتائی ہیں، وہی آپ بھی پڑھیے، جی انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے باہر نکالے۔ الہی آمین۔ اگلا سوال۔ جناب السلام علیکم، میں مرغوب حسین دلی سے بول رہا ہوں۔ مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے۔ میں ایک واٹس ایپ
ग्रुप चलाता हूँ शाह विलायत के नाम से। मेरी परेशानी ये है कि उसमें 400 से ज्यादा मोमिनीन मेंबर हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उस ग्रुप में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ इमाम के अक़वालीन पोस्ट करते हैं कंपटीशन के तौर पर, और उसका रद्द अमल यकीनन गलत होता है, जिसकी कंप्लेंट मुझे की जाती है। बात तो ज्यादातर सही होती है, लेकिन मकाम जो है, मौका, वो गलत हो जाता है। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि कुछ ऐसी राय दें जिससे ये परेशानी खत्म हो। खुदा हाफिज़। एक दीनी व्हाट्सएप इन्होंने शुरू किया है और उस पे जो 400 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, उस पे अक्सर लोग ये इनके मुताबिक जो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अक़वाल मासूमीन माज़अल्लाह पेश करते हैं ताकि एक दूसरे की हतक हो, बेइज्जती हो। देखिए ये तो काम ही गलत है। आप जो है ये काम करें कि किसी को जो है ग्रुप में नीचा दिखाएं, संशारानी हराम है किसी को मोमिन को नीचे दिखाना। जी, तो आप ये कैसे कर सकते हैं? तो ऐसा काम जिससे गुनाह का फसाद हो रहा है वो काम ही ना करें आप। आप क्यों इस तरह ग्रुप चलाते हैं जहां आपका कंट्रोल नहीं है? आप दूसरे को गुनाह की दावत दे रहे हैं गोया, और ये हरगिज नहीं होना चाहिए। अगर आपका कंट्रोल नहीं चलता या आपके अंदर बसीरत नहीं है, विजल नहीं है कि क्या हराम हो रहा है क्या हलाल, तो आप ये ग्रुप बंद कर दीजिए। ये ऐसे लोगों को आप जो है लाइए जो इस तरह की नेकी की तरफ ले जाए, बिल्कुल जो बुराई की तरफ ले जाए, हरगिज उनको शामिल ना करें। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मैं मेरठ मवाना से बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से। मेरा सवाल ये है, सुन्नी 5 टाइम की नमाज टाइम से पढ़ते हैं, अपने टाइम से पढ़ते हैं, और शिया लोग जो हैं वो 5 नमाज एक साथ पढ़ते हैं, 5 टाइम की एक साथ पढ़ते हैं, ऐसा क्यों? आप इसमें वजाहत फरमाएं। देखिए ये हमारा मसला नहीं खाली, ये तो आलम इस्लाम का मसला है। जी, आलम इस्लाम भी सारे के सारे अरफात में 5 टाइम पढ़ते हैं। कोई बता दे मुझे। 3 टाइम ही पढ़ते हैं। 3 टाइम पढ़ते हैं जी। हज जो है, हज इतनी बड़े 20 लाख लोग इकट्ठा होते हैं, कभी भी अलग अलग नमाज नहीं पढ़ते, वो 3 ही टाइम पढ़ते हैं, मुज़दलिफा में भी और अरफा में और आके मिना में। जी, तो ये कहना ही गलत है। और दूसरे ये कहते हैं कुरान में हरगिज 5 वक्त की बात नहीं आई, 3 ही के वक्त की बात आई। हम 5 वक्त की नमाज 3 वक्त में पढ़ते हैं। हाँ जी। और ये अल्लाह के रसूल ने कहा ये सहूलत के लिए है, तुम्हारे आराम के लिए है कि तुम एक साथ पढ़ लो, अलग अलग पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और ये रिवायत बैनुल फरीक़ैन। और अच्छा दूसरी बात ये कि ऐसा भी नहीं कि सवाब ज्यादा है और ऐसा भी कुछ नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। जुम्मा की नियत क्या कर सकते हैं? वाजिब सुन्नत या कुर्बत नहीं। मेरा सवाल ये, मैं कश्मीर से हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जुमे की नमाज की नियत क्या है? अगर शराइत के साथ हो रहे तो वाजिब कर सकते हैं जी, लेकिन अगर शराइत के साथ नहीं होती कुर्बत अल्लाह की तरफ से कर लीजिए। शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मैं भोपाल से बोल रही हूँ। हमारा सवाल ये है कि हम जो वाजिबात रोज़ा छोड़ देते हैं और हमें ये नहीं मालूम कि हमने कब से रोज़ा मतलब छोड़ा है, और हम 9 साल के बाद से जो रोज़ा रह रहे हैं तो उसमें हमको याद नहीं है कि हमने कब से रोज़ा कितना छोड़ा है, क्योंकि कज़ा रोज़े भरने ज़रूरी हैं। तो हमको किस तरह से पता चलेगा कि हमने कितना रोज़ा छोड़ा है और कितना भरें? आप हमारे सवाल का जवाब ज़रूर दें। रोज़े क़ज़ा हैं, वाजिब रोज़े क़ज़ा हैं माह सयाम के, और इल्म नहीं कि कितने रोज़े क़ज़ा, तो क्या करना चाहिए? जितना आपको इतना भरिए, आपको यकीन हो जाएगा। अब नहीं है मेरे पास जी, देखिए हमारे पास बहुत आसान कानून है जी। आप खुद अपनी जिंदगी के बारे में मुझसे ज्यादा बेहतर जानते, हर आदमी ज्यादा जानते जी। उसमें होता क्या है, आप अपनी जो है बंदूक हमारे कांधे पर रखना चाहते जी। वो तो कैसे हो सकता है? अगर आप पसंद खुद कह रहे हैं कि भाई मुझे कुछ छोड़ा है, वो ये तो यकीन आपको छोड़ा है, तो इतना ही यकीन हो जाए कि अदा किया है मैंने, उतना ही दिन रोजा रख लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा। नाज़रीन किराम, हम जा रहे हैं बहुत ही मुख्तसर से ब्रेक पे, लेकिन आप कहीं नहीं जाइए। एक दरख्वास्त फिर कि आप अपने सवाल को मुख्तसर रखिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवालात हम ले सकें, जवाबात से हम सब मुस्तफ़ीद हो सकें। इस इल्तिमास के साथ में इंतज़ार कीजिए, अभी हाजिर होते हैं।